لائف مینجمنٹ سسٹم بڑا عجیب و غریب قسم کا نام ہے، عجیب و غریب سبجیکٹ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں زندگی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے کوئی مینجمنٹ سسٹم بنایا جا سکتا ہے؟ اور کئی قسم کے مینجمنٹ سسٹمز ہیں. ہمارا مذہب بھی ایک سسٹم دیتا ہے، باقی مذہب بھی دیتے ہیں، اور فلاسفرز بھی دیتے ہیں، ٹیچرز بھی دیتے ہیں. تو آج ہم ایک سمپلیفائڈ ورژن آف دیٹ سسٹم جسے کہنا چاہیے وہ کریں گے. اور اس سسٹم کو میں نے اپنی ساری زندگی یوز کیا ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ میری زندگی کے تجربات کا یہ ایک نچوڑ ہوگا. 7 سکسیس سیکرٹس. اور سب سے پہلا سیکرٹ نہیں ہے، یہ ایک فیکٹ آف لائف ہے کہ دیر از این ایکویشن جسے میں ایٹرنل ایکویشن کہتا ہوں. ایٹرنل ایکویشن کا مطلب ہے یہ ایسی ایک ایکویشن ہے جو ہمیشہ ٹرو ہوتی ہے. اوکے؟ اور یہ ایکویشن کیا ہے ہم سب کو پتہ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو دوبارہ سے دیکھیں. آپ کو ریوارڈ جو ملتے ہیں، ریزلٹس جو ملتے ہیں زندگی میں، وہ کہاں سے آتے ہیں؟ آپ کی ایفرٹ، آپ کی کنٹریبیوشنس. یہ ایسا سمپل پرنسپل ہے جس کو کہ ہم بھول جاتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں وہ ترقی کر گیا جی، اس کو سفارش مل گئی، اس کو نوکری مل گئی کیونکہ اس کی جان پہچان تھی، وہ آگے بڑھنے کے لیے اس نے غلط طریقے استعمال کر لیے. ریالٹی یہ ہے وہ سب چیزیں جن کی میں بات ابھی کی شاید کبھی کبھار وہ چل جاتی ہوں، لیکن وہ تھوڑے ٹائم کے لیے چلیں گی. اور جب تک بندہ ایفرٹ کر کے اور محنت کر کے اور اپنے آپ کو ڈیولپ کر کے جو پرفارمنس ریکوائرمنٹ ہیں وہ پوری نہیں کرے گا اور آگے نہیں جائے گا. سو آور سکسیس آلویز از determined by how much effort we have made, how much contribution we have made. اس میں کوئی شک تو نہیں کسی کو. ہم سب اپنی نظر میں بہت بڑے ہیرو ہوتے ہیں، لیکن تھوڑے سے ہم بلائنڈ ہو جاتے ہیں کہ میری اپنی جو ایفرٹ ہے اس میں تو کمی نہیں رہ گئی. یہ ہم کئی دفعہ اس کو انالائز کرنا یا ایگزامن کرنا بھول جاتے ہیں. اس لیے بیفور یو اسٹارٹ کمپلیننگ وی مسٹ فائنڈ آؤٹ جو ایفرٹ اور جو کوالٹی آف ورک مجھ سے ریکوائرڈ تھی کیا میں نے پوری کی کہ نہیں کی. ٹھیک ہے؟ اور یہ دس سم ٹائمز کین بی این آئی اوپنر. اور کوچنگ جب ہم کرتے ہیں اس میں بھی یہ ہم سامنے لے کے آتے ہیں، آپ نے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا بیفور وی اسٹارٹ کمپلیننگ. اوکے. سکسیس سیکرٹ نمبر 2 relates to responsibility. اوکے. ہم میں سے ہر ایک رسپانسبل بندہ ہے نا، وی آر آل رسپانسبل. تو اگر میں آپ سے تھوڑا سا فنڈامنٹل سوال پوچھوں کہ ہم جہاں بھی آج کھڑے ہیں، سکسیسفل ہیں، پڑھے لکھے ہیں، قابل ہیں، یا کم سکسیسفل ہیں یا نہیں سکسیسفل ہوئے، تو اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے؟ ہو از ریسپانسبل؟ Who is responsible for where we stand now? We are responsible. Okay. نہیں، میں جو ہے آپ کے لیے تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں، میں ایک سامنے لسٹ دے دیتا ہوں کہ یہ چند ایک فورسز ہیں، چند ایک لوگ ہیں جو ہماری سکسیس یا ہمارے فیلئر کے ذمہ دار ہیں. اور فرینکلی آئی بلیو آل آف دیم آر. اوکے. لیکن کون سا ایلیمنٹ ان میں سے زیادہ responsible ہے، کون سا کم؟ I totally agree with those who said parents first, because جب انسانی بچہ پیدا ہوتا ہے تو باقی ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ بیچارہ فریجائل اور کمزور ہوتا ہے. ایک آپ نے کبھی دیکھا کسی جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے تھوڑی دیر میں اٹھ کے بھاگنے لگتا ہے، انسانی بچے کو کتنا ٹائم لگتا ہے بھاگنے میں. سو اگر پیرنٹس اس کی لک آفٹر نہیں کرتے تو وہ اس دنیا میں بچتا ہی نہیں. So they were instrumental, at least in the early part of a child's life. However, بچہ جب بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے 2 سال کا 3 سال کا تو اس کی اپنا دماغ چلنے لگتا ہے. Until a time comes that he or she starts to make their own decisions. ہوتا ہے نا، 2-3 سال کا بچہ بھی کہتا ہے میں نے کرنا ہے خود، ہوتا ہے نا ایسے. So
ٹائم کمز when the child starts to make their own decisions. اسی طرح پھر یہ سب اپنا اپنا پارٹ پلے کرتے ہیں. تو ایک سٹیج آتی ہے جس میں بچہ یا لڑکا یا لڑکی اتنا سمجھدار ہو جاتا ہے کہ دے اسٹارٹ میکنگ مینی آف دیئر ڈیسیجنز themselves. چاہے چھوٹے ڈیسیجنز ہوں کہ اسکول سے واپس آ کے میں کھیلوں گا یا کھیلوں گی یا ہوم ورک کروں گا, یا آج کل کے بچوں کو دیکھے تو میں ویڈیو گیمز کھیلوں گا یا ٹی وی دیکھوں گا یا whatever. So a time comes when the person, man or woman, لڑکا یا لڑکی, start taking their own decisions. From that time onwards, nobody else but the person themselves. So یہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں کون سی ایج سے. میں پوچھتا ہوں سوال, آخری 40 سال سے پوچھ رہا ہوں سوال. کچھ لوگ کہتے ہیں جی جب بندے کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر وہ ڈیسیجن اپنے خود کرنے لگتا ہے. میں کہتا ہوں اس کے بعد بیچارے کی رہی صحیح صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جب میں جاب میں چلا جاتا ہوں پھر میں رسپانس. ریئلی اسپیکنگ اٹس اے ڈسکشن, وی کین ڈیبیٹ دس. لیکن تقریباً 10-12 سال 15 سال کی ایج میں بندہ خود ڈیسیجنس کرنے لگتا ہے. اس ایج کے بعد آپ سب خود رسپانسبل ہیں اپنی لائف کے لیے. اچھا جی, کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں, وی فیل سیڈ اور فرسٹریٹڈ. تو کوئی چیز حادثہ پیش آیا, کوئی ایونٹ ہوا, کوئی انٹریکشن ہوا اور ہم یا برا محسوس کرنے لگے یا ناراض ہو گئے یا فرسٹریٹڈ ہو گئے. سو ہو از رسپانسبل فار دیٹ؟ آپ جا رہے ہیں, میں موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوں اور سگنل پہ رکا ہوں, پیچھے سے آ کے گاڑی نے ذرا ٹکر لگا دی, مجھے غصہ چڑھ گیا. ٹھیک ہے, آپ انکریمنٹ کا ٹائم آیا اور آپ کی باس نے اپریزل اچھی طرح نہیں کی, آپ ناراض ہو گئے, فرسٹریٹڈ ہونے لگے. ٹھیک ہے, آپ کا کوئی خدا نخواستہ کوئی نیئر اینڈ ڈیئر ون کی وفات ہو گئی اور آپ بہت غمگین ہو گئے. ٹھیک ہے, تو واٹ از پلینگ بیہائنڈ اٹ؟ ایکشن ہوا باہر کی دنیا میں, وہ ہوا, لیکن اس کے جواب میں جو آپ کا ریئیکشن آیا اس میں مسئلہ ہے. کیونکہ ہاں جی, جو چیز دنیا میں ہوئی ہے وہ ایک ریالٹی ہے, ہوئی ہے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ ڈفرینٹ لوگ اس ریالٹی کے سامنے ڈفرینٹ طریقے سے رسپونڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ایک ہمارے آتھر ہیں اسٹیفن کوی, نام سنا ہوا ہے نا, 7 ہیبٹس والے. وہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے, میں ان کی اس سے بورو کرتا ہوں کہ ایک باہر کی دنیا میں کوئی چیز ایونٹ ہوا, اسٹیمولس جسے کہتے ہیں, اس کے اگینسٹ ہم رسپونڈ کرتے ہیں, ہمارا رسپانس آتا ہے. تو کوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اسٹیمولس اور رسپانس بالکل آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہوتے ہیں, ان کا درمیان فاصلہ ہوتا ہے, اور اس فاصلے کے اندر وی ہیو اے چوائس, فریڈم ٹو چوز. سو اگر ہم اس اسکیم آف تھنگس میں ایگری کرتے ہیں تو درمیان میں جو یہ وقفہ ہے درمیان میں, اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں وائزلی. اب یہ بہت چھوٹا وقفہ ہوتا ہے, ہو سکتا ہے فریکشن آف اے سیکنڈ ہو. ایکسیڈنٹ ہوا کسی کی غلطی سے اور آپ فوراً اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں, شاید اس سے لڑائی کریں گے یا مقامات دیں گے یا whatever, لیکن ان دونوں کے درمیان فاصلہ ہے. اینڈ یو کین یوز دیٹ ٹائنی ڈسٹینس بٹوین دا ٹو بائی چوزنگ یور رسپانس. ایکسیڈنٹ ہو تو گیا ہے, اب ہو سکتا ہے اس بیچارے کی کوئی مجبوری تھی, پاؤں خراب تھا, بریک ٹائم پہ نہیں لگ سکی, یا باس نے اس کو اتنا ڈانٹا کہ وہ اسی کو سوچ رہا تھا, یا سم تھنگ ہیپنڈ. اگر اس نے جان کے نہیں مارا تو وی کین چوز آور ریئیکشن, چلو یار چھوڑو, ہو گیا. ٹھیک ہے, یا ڈیتھ از اے ریالٹی. فیملی میں, دوستوں میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو اس پہ ہمیں تھوڑا سا فلسافیکل اپنا ایٹیٹیوڈ بنا لینا چاہیے. دیٹ ڈیتھ از اے ریالٹی. جلد یا بدیر ہم میں سے ہر ایک نے ایک جانا ہے, ایک نہ ایک دن جانا ہے, اس کا پتہ نہیں کب جانا ہے. تو یہ ریالٹی ہے, اس کو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اور جو فلاسفرز ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ڈیتھ کے اوپر
افسوس نہیں کرنا چاہیے بلکہ کہنا چاہیے بڑی اچھی زندگی گزار کے گیا. If we agree with all this, then we can take charge of our feelings. We become responsible for the way we feel. Let's move to success secret number 3. Choice. لفظ بڑا چھوٹا ہے, اس کے ریمیفیکیشنز یا اس کے کانسیکوینسز بہت بڑے ہیں. سو کیونکہ اس میں سوال یہ اٹھتا ہے, ڈو وی ہیو اے چوائس؟ میر تک میر ہے, ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی. آپ میں سے ہیں شاعر, شعر کو آج کل شعر و شاعری کا رواج کم ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ ناحق ہم مجبوروں پہ تہمت ہے مختاری کی, چاہتے ہیں جو آپ کرے ہیں ہم کو ابس بدنام کیا. پر ڈو وی ریئلی ہیو اے چوائس؟ کیا ہم اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کر سکتے ہیں. اچھا, ایکسلنٹ. ہم کئی دفعہ یہ کہتے ہیں کہ اینی ایونٹ اور انسیڈنٹ وچ ہیپن, تو ہم کہتے ہیں آئی ہیڈ ٹو ڈو دس, مجھے جانا پڑ گیا. ٹھیک ہے, یہ مزہ آیا تھا جب 7 ہیبٹس کی ٹریننگ ہم لے رہے تھے. آئی ایم اے 7 ہیبٹس سرٹیفائڈ ٹرینر بائی فرینکلی کوی. تو اس ٹریننگ میں جو ہمارے ٹرینر تھے بڑے سخت تھے, وہ ہر دن ہوم ورک دیتے تھے. تو ایک دن ہم میں سے ہمارے ایک ساتھی نے ہوم ورک نہیں کیا, تو پوچھا ٹرینر نے کہ بھائی یہ آپ نے رات کو کرنا تھا, کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا جی میرے قریبی کزن کی شادی تھی تو مجھے وہاں جانا پڑا, رات کے وہاں 3 بج گئے, واپس آ کے کرنے کا ٹائم نہیں ہوا. اس نے پکڑ لیا وہیں. جانا پڑا کا کیا مطلب ہے؟ کہتے جی نہیں جاتا تو وہ ناراض ہو جاتا, وہ تو مجبوری تھی, جانا ہی تھا. سو دیٹ واز این انٹرسٹنگ ایگزامپل کہ انہوں نے کہہ دیا آرام سے کہ مجھے جانا پڑا, آئی ہیڈ ٹو گو. سو آفٹر سم ڈسکشن ہی کیم اراؤنڈ اینڈ ہی اگریڈ کہ بھائی اس کے پاس چوائس تھی. قریبی دوست کی یا قریبی کزن کی شادی تھی, اور وہ اگر نہ جاتے تو وہ بھی ہو سکتا تھا, چلے گئے, وہ ان کی چوائس تھی. یو چوز ٹو گو, دیٹس واٹ دی آور ٹرینر سیڈ. آپ نے چوز کیا کہ میں شادی پہ جاؤں گا, حالانکہ آپ چوز کر سکتے کہ نہ جاؤں اور اپنا ہوم ورک کر لوں. جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ بچہ ہوم ورک کرے یا کھیلے, انہوں نے کھیلنا چوز کیا. سو آف کورس وین وی میک چوائسیز, ہماری ہر چوائس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. اگر وہ چوز کرتے کہ گھر بیٹھ کے ہوم ورک کریں تو اس کا کانسیکوینس ہوتا کہ دوست ناراض ہو جاتا. ٹھیک ہے, ہم میں سے ہر ایک کے پاس چوائس ہوتی ہے. سو میں چاہتا ہوں آپ اپنی لینگویج کو ٹھیک کر لیں. جب بھی کوئی ایسا کام کریں جہاں آپ عام طور پہ کہتے ہیں کہ مجھے کرنا پڑا, اس کو چھوڑ دیں, کہیں آئی چوز ٹو ڈو دیٹ. ٹھیک ہے, یہ ورڈز آر ویری امپورٹنٹ. نیورو لنگول پروگرامنگ NLP میں ورڈز کی بڑی امپورٹنس آتی ہے. سو اگر آپ لفظ چوائس شروع کر دیں گے کہنا کہ آئی چوز ٹو ڈو دس یا آئی چوز ٹو ڈو دیٹ, تو آپ کا اپنے اوپر کنٹرول بڑھ جائے گا. یو ول بیکم مور ڈیسائسو اینڈ مور ریسپانسبل فار یور سیلف. سو پلیز تھنک اگین اینڈ یوز دا ٹرم آئی میڈ دا چوائس, آئی میک اے چوائس. نمبر 4, اس پہ ہمارے آپ دیکھیں گے بہت سارے جتنے بھی لوگ آپ کو پڑھانے آئیں گے یا آپ کو ٹریننگ دینے آئیں گے, وہ تھنکنگ پہ ضرور بات کریں گے, بیکاز دیٹس ویئر دا ہول تھنگ اسٹارٹس. اس پہ ایک کوٹیشن ہے, یہ آپ پلیز نوٹ کر لیں. یہ سیموئل اسمائلز ایک صاحب تھے, ان کی کوٹیشن ہے. سو اے تھاٹ ریپ این ایکشن. یہ کتنا خوبصورت لینگویج ہے کہ آپ بوتے ہیں ایک چیز تو پھر کاٹتے ہیں کیا چیز. تھاٹ سے ایکشن, ایکشن سے ہیبٹ, ہیبٹ سے کیریکٹر, اور کیریکٹر سے ڈیسٹنی. اٹس اے بیوٹیفل ٹرانزیشن. اس کو نوٹ کریں اور اس کو کہیں ہمیشہ سامنے رکھا کریں تاکہ یہ نظر آتی رہے. ٹھیک ہے, پازیٹیو تھنکنگ کا مطلب کیا ہے؟ آپ ایگری کریں گے کہ جب ہم پازیٹیو تھاٹس رکھتے ہیں وی فیل بیٹر, وی فیل ہیپیئر, we feel more relaxed. Positive thinking leads to positive feelings.
राइट, इसमें कोई शक तो नहीं। इसी तरह से नेगेटिव थॉट्स जो हैं दे मेक अस सैड, दे मेक अस डिप्रेस्ड, इसमें भी कोई शक नहीं है ना। पॉजिटिव थॉट्स इक्वल्स पॉजिटिव फीलिंग, नेगेटिव थॉट इक्वल्स डिप्रेशन। तो हम सब माशाल्लाह समझदार और अक्लमंद लोग हैं, रैशनल लोग हैं, अच्छे डिसीजन मेकर्स हैं। तो इसका नतीजा क्या होता है कि हम अपनी थॉट को पॉजिटिव रखेंगे या नेगेटिव रखेंगे? एक्सीलेंट, बिल्कुल सही। तो एक सर्वे किया एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कि लोगों की थॉट्स कितने परसेंट पॉजिटिव होती हैं, कितने परसेंट नेगेटिव होती हैं। 77% थॉट्स वर नेगेटिव, ओनली 23 जो 80-20 कह रहे थे वो तकरीबन सही कह रहे थे, लेकिन थोड़े से ज़्यादा पेसिमिस्टिक। तो ऐसा क्यों है? दिस इज समथिंग विच डिफाइज एनी लॉजिक। हम अक्लमंद हैं, अल्लाह मियां ने हमें अक्ल समझ दी है, हमें पता है पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए, तो क्यों नेगेटिव इतनी थॉट्स हमारी होती? ये कहाँ से हमारी नेगेटिव थिंकिंग आई? इस पे अभी तक रिसर्च जारी है। एक साइकोलॉजिस्ट ने एक क्लू दिया, वो कहते हैं कि शायद इसकी वजह यह है हमारे बचपन की जो तालीम व तरबियत होती है, अपब्रिंगिंग होती है। उन्होंने एक अंदाज़ा लगाया या रिसर्च की या डिस्कशंस की और हिसाब लगाया कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो अपने बचपन, अपने पैदाइश जहाँ तक वो समझना शुरू करता है से लेके 18 साल की उम्र तक वो लफ्ज़ सबसे ज़्यादा कॉमन लफ्ज़ क्या सुनता है? नो, डोंट डू इट, स्टॉप इट, लीव इट। और 1,48,000 दफ़ा वो नो या डोंट सुनता है। अब हमारे मुल्क में इससे भी ज़्यादा होगा, मेरा अंदाज़ा है। ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है, अलमिया है। हम क्यों नेगेटिव तरफ चले जाते हैं? इस पे हमें थोड़ी सी थिंकिंग करनी है और अपनी थॉट्स को पॉजिटिव बनाने के बारे में गौर करना है, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहरा के। यानी कि दूसरों का कसूर है, माशरे का कसूर है। पेरेंट्स हमारे जो हैं उन्होंने गड़बड़ कर दी हमारी अपब्रिंगिंग में। जो टीचर हमें मिले उन्होंने डांट वांट के और हाथों पे फुट्टे मार के हमें ख़राब कर दिया। ओके, सो कई लोग कहते हैं भी पॉजिटिव थिंकिंग क्या बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं, दुनिया है ही नेगेटिव। पॉजिटिव थिंकिंग जो है इट्स एस्केपिंग द रियलिटी, बट रियली वी बिलीव दैट पॉजिटिव थिंकिंग इज़ नॉट एस्केपिंग द रियलिटी, बल्कि पॉजिटिव थिंकिंग इज़ another version of reality. Okay, positive thinking is a different reality. और दोनों realities जो हैं positive and negative, they are always there. And who has the choice? I choose. I have the choice of taking the positive side or the negative side. Okay, question: how to make yourself more positive? ये है ना ज़रा मुश्किल सी बात। How to start thinking positively? उसके हम चंद एक तरीके देखते हैं अगर हमारी समझ में आए। Adopt the optimistic attitude. Keep a good smile on your face. Okay? हर चीज़ का आप पॉजिटिव पहलू सामने रखिए। मुझे बड़ा अब याद आता है जब हमारे बचपन में बुज़ुर्ग कहा करते थे, आज भी बुज़ुर्ग यही कहते हैं, कोई भी बुरी चीज़ हो जाए कहते इसमें भी कोई अल्लाह की बेहतरी होगी। भाई वो उसकी टांग टूट गई, उसमें अल्लाह की बेहतरी कहाँ से आ गई? वो कहते थे नहीं इसमें भी कोई बेहतरी होगी। हर बड़े नुकसान से बच गए। जब ग्लास टूट जाता था घर में किसी से कहते थे चलो कई बलाएं टल जाएंगी इससे। हर चीज़ के बुजुर्ग पॉजिटिव पहलू सोचते होते थे, हमारी समझ में नहीं आता था। सो नाउ वी आर ऑल knowledgeable, positive human beings and we have a choice. आप एग्री करते हैं ना कि चॉइस है हमारे पास? So can we choose the positive reality? We must. क्योंकि हमें अपनी मेंटल हेल्थ की बड़ी फिक्र अब करनी चाहिए। सुना पाकिस्तान में भी काफ़ी सैडनेस और डिप्रेशन का रवाज चलता शुरू हो गया। पॉजिटिव फीलिंग बहुत हमें डेवलप करनी चाहिए। ग्रेटफुलनेस द बेस्ट एंटीडोट। नेगेटिविटी के तरियाक का सबसे बड़ा हल जो है कि जहर का सबसे बड़ा तरियाक जो है वो है ग्रेटफुलनेस।
ہمیں وہ چیز نہیں ملی، ہمیں وہ چیز نہیں ملی، ہمارا یہ خراب ہے، ہمارا وہ خراب ہے. بھائی جو چیزیں اچھی ہیں اس پہ تو غور کریں، اس کے لیے شکر کریں اللہ میاں کا. بی گریٹفل، تھینک گاڈ. ہر چیز میں جب آپ کہیں یہ اچھا نہیں ہوا اس کو بھول جائیں، جو اچھا ہوا ہے اس کو یاد رکھیں. بی گریٹفل. اور یہ انفارچونیٹلی ہم بھول گئے ہیں گریٹفل ہونا. جب بھی نماز کے بعد دعا کریں سب سے پہلے گریٹفلنس، اللہ میاں تیرا شکر ہے جو چیزیں اچھی ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. بی گریٹفل، کاؤنٹ یور بلیسنگس. پرابلم، یہ پرابلم، وہ پرابلم، یہ کمپلیکیشن، وہ مسئلہ، اپنی پھر زبان درست کر لیجئے. بجائے کہنے کے کیا پرابلم ہے اس کی بجائے کہیں واو واٹ اے چیلنج. پرابلم کی بجائے چیلنج کا لفظ لکھ لیں. ایوری پرابلم ریئلی از اے بلیسنگ ان ڈسگائز، از اے چیلنج، از این اپرچونٹی. اوکے. صرف اپنا ایک مینٹل رخ بدلنے کی ضرورت ہے. پرابلم کس کو نہیں ہے؟ ہر ایک انسان کو پرابلمس. ہم میں سے ہر ایک پرابلمس میں گھرا ہوا ہے. If we choose to stick with the problems, we will go down the drain. If we take those problems and as challenges and face them and do something about them, we will become stronger. Every problem is a challenge. اپنی زبان بدل لیں گے. لفظ پرابلم اپنے ڈکشنری سے کاٹ دیں، غائب کر دیں. اس کی بجائے چیلنج کا لفظ لے آئیے. چینج از دا بگیسٹ ریالٹی. اقبال پڑھتے ہیں نا، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. چینج از اے ریالٹی. اس کو فائٹ کرنے کی بجائے ایکسیپٹ دا چینج وچ ہیز کم تھرو. دس از اے ریالٹی. سراؤنڈ یور سیلف ود پازیٹیو تھنکرس. کسی نے معاشرے کا نام لیا تھا، دیٹ از واٹ اٹ از. آپ اگر گھرے ہوئے ہیں نیگیٹو لوگوں میں تو آپ بھی انفارچونیٹلی نیگیٹو ہو جائیں گے. اپنی کمپنی کو بدل لیں، پازیٹیو لوگوں کے ساتھ مکس ہو اینڈ یو ول بیکم پازیٹیو. اوکے. اگریڈ. مانیٹر یور تھاٹس. اپنے آپ کو مانیٹر کرنا شروع کریں. جب نیگیٹو تھاٹس آنے شروع ہوں، یوز دا فلش ٹیکنیک. فلش ٹیکنیک کیا ہے؟ اس تھاٹ کو پکڑیں، فلش کے اندر ڈالیں اور پانی چلا دیں اوپر سے. گیٹ ریڈ آف دا نیگیٹو تھاٹ امیجیٹلی. زیادہ اس کے اوپر بروڈ نہیں کریں، سوچیں نہیں. آہستہ آہستہ عادت بن جائے گی آپ اپنے تھاٹس کو کنٹرول کرنا شروع کر دیں گے. اینڈ ونس دیٹ ہیپنس یو ول موو آن. سکسیس سیکرٹ نمبر 5. یو آر آل ونرز. Yes or no? Yes. And why do we say that? Because we are. How? مجھے کوئی پروف دیں اس کا. All of us are winners in one way or the other. So we are winners. تو اگر ہم winners ہیں تو what holds us back in our efforts from succeeding? Why are we pulled back and don't become successful? There are many reasons. There can be many reasons. Lack of persistence. Lack of persistence. Fear. کس چیز کا fear؟ لوگ کیا کہیں گے. Fear of failure, I think, is one very strong reason for that. Fear of failure. We are all winners, but sometimes the fear of failure holds us back. ٹھیک ہے. ہمیں سے ہر ایک کو fear of failure ہوتا ہے. کئی لوگوں کو fear of success بھی ہوتا ہے. That is another chapter. We can talk about that some other time. So fear of failure. اور fear of failure کو کس طرح سے ہم ٹیکل کر سکتے ہیں؟ اس کو ٹیکل کرنا ضروری ہے کہ کوئی بھی چیز آپ نئی کریں گے آپ کو فیئر تو ہوگا. What if I fail? اوکے. تو اس کے لیے چند ایک چیزیں ہم بات کرتے ہیں. Because fear, F-E-A-R, may just be false expectation appearing to be real. F-E-A-R, false expectation. It may just be your imagination. میں ہار جاؤں گا، میں سکسیسفل نہیں ہوں گا، میں فیل ہو جاؤں گا. Tackle your fear by facing it, by going headlong into what you really want to do. Maybe fear is just an imagination.
There are countless examples, millions of examples of people who faced the fear of failure. चंद एक एग्जाम्पल्स आपके सामने मैं बताता हूँ. तारिक इब्न ज़ियाद कौन थे? हाँ जी, कश्तियों वाला था, लेकिन ये थे दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी ना छोड़े हमने बहरे ज़ुल्मात में. तारिक इब्न ज़ियाद वाज द जनरल बनी उमैया के ज़माने में 8th century AD, जो नॉर्थ अफ्रीका से वो उठे, स्पेन पहुँचे. कहाँ से? स्ट्रेट्स ऑफ जिब्राल्टर का वो छोटा सा एक समुंदर है, उसमें घोड़े डाल दिए और पहुँच गए तैरते तैरते आगे. Was he afraid? He must be afraid. Were the soldiers afraid? They must be afraid. घोड़ा जो इतना अच्छा स्विमर नहीं होता समुंदर के अंदर, just went through. घोड़े भी अजीब किस्म के थे, वो दरिया समुंदर पार कर गए. They entered Spain, they conquered it. Conquered the fear. और एग्जाम्पल्स, थॉमस एडिसन का नाम सुना हुआ है, जिसने लाइट बल्ब या इजाद किया या उसको परफेक्ट किया. इजाद पहले से हो चुकी थी जी. फैन, लाइट बल्ब, उसको ज़्यादा मशहूरी लाइट बल्ब की है. ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि ही कंडक्टेड 1000+ एक्सपेरिमेंट्स. 1000 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए. हर दफ़ा वो तार नहीं बनाता, वो जल जाती. नई तार एलॉय करता, फिर जल जाती. 1000 दफ़ा. Was he afraid of failure? No. 1000 दफ़ा के बाद जब वो जीता, तो जब वो उसने बल्ब बना लिया जो जलता रहा और तार नहीं जली, he went to a conference and he shared that with the scientific community. तो critics ने कहा, Mr. Edison, you failed 1,000 times. He said, no sir, my success was a 1,000-step process. है ना मज़े की बात? स्टीफन हॉकिंग का नाम सुना हुआ, बेचारा अभी मरा रिसेंटली. टोटली पैरालाइज्ड, व्हील चेयर, साउंड वॉइस सिंथेसाइजर के साथ वो बोलता था. बट ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द बिगेस्ट साइंटिस्ट आफ्टर आइंस्टाइन. In fact, they say his theories are even more advanced than Einstein's. So failure or fear of failure is not a bad thing. A failure, even if we fail once, as Edison did, take failure as a teacher, not as a bad thing. Take it as a feedback mechanism, and we take it as a step towards success. So failure से डरना नहीं चाहिए. Okay? Move on. सक्सेस सीक्रेट नंबर 6, प्रायोरिटाइजिंग. प्रायोरिटाइजिंग ये है कि हमारे पास टाइम लिमिटेड है और मसले और काम बेशुमार हैं. आप एग्री करेंगे? जो लोग काम कर रहे हैं, सुबह से शाम तक काम है, घर को भी टाइम देना है, बच्चों को भी टाइम देना है. टाइम इज़ लिमिटेड एंड वी कांट डू एवरीथिंग. वी हैव टू प्रायोरिटाइज. तो प्रायोरिटाइजेशन को हम 3 तरीके से देखते हैं, जल्दी एंड वी मूव ऑन. पहला तरीका जो है वो ये है कि अगर आपके पास चॉइस है बिटवीन क्लॉक एंड कंपास, आप क्या चूज़ करेंगे? क्लॉक. ओके, गुड. कुछ लोग शायद कंपास को चूज़ करें. लेट्स सी. एफिशिएंसी वर्सेस इफेक्टिवनेस आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, सुना होगा, उसकी हम बात कर लेते हैं. सबसे पहले हमें अपनी डायरेक्शन को चेक करना है. प्रायोरिटाइजेशन का सबसे पहला जो एलिमेंट है वो ये कि आर वी इन द राइट डायरेक्शन. ओके, चॉइस, चूज द राइट डायरेक्शन. दूसरा पहलू उसका जो है 80-20 रूल आपने सुना होगा. परेटो क्राइटेरिया इसको कहते हैं, परेटो प्रिंसिपल कहते हैं. और फैक्ट ये है कि 20% ऑफ आवर एक्टिविटीज़ आर रियली ब्रिंगिंग द रिजल्ट्स. 80-20 रूल इसको कहते हैं. बाकी 80% एक्टिविटीज़ उतना रिजल्ट नहीं लेके आती हैं. और ये हम हर बिजनेस में भी लगा सकते हैं. आई वॉज अ बैंकर and I knew that only 20% of our customers give us prosperity and profitability. Okay? 20% of products हमारे जो हैं वो हमें profitable होते हैं, बाकी profitable नहीं होते हैं. हमारी efforts जो हैं only 20% of them really bring in the results.
वी एग्री और नॉट. ये परसेंटेज प्रिसाइज नहीं होती है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि हमारी चंद एक एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो बहुत प्रोडक्टिव होती हैं. लास्ट सक्सेस सीक्रेट्स, सेल्फ रिन्यूअल. स्टीफन कवी की किताब मुझे मालूम है आपकी लिस्ट में है, 7 हैबिट्स. आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि उसको आप ख़रीदें अपने पैसे से और अपने पास रखें और उसको पढ़ें. एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 दफ़ा पढ़ें. वो चीज़ें सारी हम लोगों को पता है, हमारे बुज़ुर्ग हमें बताते रहे हैं, हमारा मज़हब हमें बताता रहा है, अभी भी बता रहा है, हम अमल नहीं करते. लेकिन स्टीफन कवी ने उनको बड़ी खूबसूरती से 7 हैबिट्स में दरिया को कूज़े में बंद कर दिया. तो वो मैं बड़ी स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा कि वो ज़रूर पढ़िए. तो वो कहता है, उसकी हैबिट नंबर 7 है बेसिकली सेल्फ रिन्यूअल. स्टोरी उसकी ये है कि कहता है ये लकड़हारा था और वो बड़ा मेहनती था, और वो गया जंगलों में जहाँ दरख्त काटे जा रहे थे. उसने कहा मुझे नौकरी चाहिए. नौकरी मिल गई तो बड़ी वो जज्बे के साथ उसने पहला दिन गुजारा. 15 दरख्त काट लिए एक दिन में. ठेकेदार बहुत खुश हुआ, उसको इनाम दिया, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम. तो उसने कहा मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा. अगले दिन वो और सुबह उठा, जाके ज़्यादा मेहनत की. 17 ट्रीज़ बहुत सक्सेसफुल हुआ. उससे अगले दिन 19 दरख्त. चौथे दिन और ज़्यादा मेहनत, दरख्त गिने तो 13. उससे अगले दिन 10. परेशान हाल वो गया किसी सियाने के पास. दरख्त के नीचे उस ज़माने में बड़े सियाने बैठा करते. तो जनाब गुरु से पूछा ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी मदद करें. उसने कहा मुझे अपनी आरी दिखाओ. कहता है आप इसको तेज़ करते हो. तो मेरे पास टाइम ही नहीं है आरी को तेज़ करने का. कहता है यही तुम्हारा मसला है. अपनी आरी को कहता है डेली सुबह उठ के आप तेज़ किया करो तो फिर अपना रिज़ल्ट देखो. हम लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं. हमारी आरी क्या है? हमारी स्किल्स, हमारे एटीट्यूड्स, हमारी फिज़िकल सेटअप, हमारी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, हमारे प्रेफरेंसेस, हमारी नॉलेज, हमारी स्किल. हमें उस सब को रोज़ाना बेसिस पे उसको शार्पन करने की कोशिश करते रहना है. So time invested in self renewal brings back huge results. ये स्टीफन कवी की हैबिट नंबर 7 है, जिसे वो शार्पन द सॉ का नाम देता है. So ये 4 इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं जिसमें हमें ये एफर्ट करनी है. फिजिकल डायमेंशन, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एंड सोशल.